الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا صدق اللہ۔ ان سے کہہ دو کہ بے شک میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے اور وحی میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں تمہارا الہ ایک اللہ ہی ہے، جو تم میں قیامت کے دن کے آنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جس آیت مبارکہ کا میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے، یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے جس کو آپ حضرات ہر جمعے کو تلاوت فرماتے ہیں، اور میں نے اپنے خطبے میں اسے اس لیے پڑھا ہے کہ آج غالباً ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے اور آنے والے جمعۃ المبارک کے دن 12 ربیع الاول کا دن ہوگا، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو ہم مناتے ہیں۔ میں آج کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے متعلق حوالتاً تو کچھ عرض کروں گا لیکن تفصیل کے ساتھ نہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان کے آغاز سے پہلے میں آپ کے سامنے اسلام نے جو رسالت نبوت کا جو تصور پیش کیا ہے اس کے بارے میں اسلام کا عقیدہ کیا ہے۔ جیسے ہم توحید کا عنوان بیان کریں تو اس سے پہلے ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا
کہ اللہ ہے کیا، اس کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں. ان کے بارے میں ہم نے جاننا ہے کہ جو رسالت اور نبوت ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اور آدم سے لے کر حضور تک نبوت رسالت وہ ایک ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت عطا فرمائی. یاد رہے اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں اپنی سب سے بہترین مخلوق انسان کو آباد کرنے کا منصوبہ بنایا. اور اس انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے پاکیزہ، مقرب، برگزیدہ انسانوں کا انتخاب فرمایا کہ وہ جا کر اللہ کی اس مخلوق کی رہنمائی کریں. اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا. تو اللہ کی مخلوق کے لیے روشنی، نور، ہدایت دینے کے لیے یہ انبیاء کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا جس نے آ کر انہیں اللہ کی طرف سے جو احکام ملے ان کو بتائے. آج پوری دنیا میں جو ہدایت کی اور نیکی کی روشنی اور شعاعیں موجود ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کو جاننا، حلال حرام کی تمیز، سچ اور جھوٹ کا فرق، حق اور باطل کا فرق آج دنیا میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی صورتیں کیا ہیں. یہ نبیوں کی تعلیم کی شعاعیں ہیں، انبیاء کی ہدایت کی کرنیں ہیں جو آج پوری دنیا پر موجود ہے. حتیٰ کہ ایک اللہ کو نہ ماننے والا، ملحد، بے دین، کافر، غیر اہل کتاب، اہل کتاب تو عیسائی، یہودی، مسلمان ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا. غیر اہل کتاب جن میں ہندو دنیا کی بہت بڑی قوم ہے، غیر اہل کتاب، برہمن ہیں ان میں، اور بدھ مت ہیں، یہ بھی دنیا میں ایک بہت بڑی قوم ہے، بہت بڑا مذہب ہے. وہ بھی نیکی کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک نیکی کا تصور تو موجود ہے نا. آپ دیکھیں یہ میو ہسپتال بنا، لیڈی ولنگٹن بنا، گلاب دیوی بنا، یہ ہندو تھے، کوئی مرد کوئی عورت. اور یہ شفا خانے جو غیر مسلموں نے، اور غیر مسلم بھی وہ جو اہل کتاب نہیں ہیں، یہ انہوں نے جو بنائے ہیں، اس کے پیچھے ایک خیر تھی نا، خیر کا جذبہ تھا کہ بیمار، غریب، مستحق لوگ ان شفا خانوں سے وہ مستفید ہوں اور انہیں فائدہ ہو. یہ ایک ہندو کے اندر بھی جو جذبہ ہے، یہ بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ انبیاء کی تعلیم کے اثرات ہیں جو اللہ نے دنیا میں پہنچائے. تو اس لیے یہ مقدس ہستیاں، یہ پاکیزہ لوگ، یہ برگزیدہ لوگ، یہ نبی کہلائے اور رسول کہلائے. اور یاد رہے کہ جس طرح ایک حیوان انسان نہیں نہ بن سکتا، ایک حیوان انسان کا درجہ نہیں پا سکتا، چاہے کتنا خوبصورت ہو، کتنا بہادر ہو. آپ شیر کو دیکھ لیں، جانوروں کا بادشاہ ہے،
اور اس کی بہادری بھی ایک مثال ہے، لیکن دنیا کا کوئی شیر ایک ادنا سے انسان کا مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ نے شیر پر انسان کو قابل کر دیا ہے۔ کوئی جانور، کوئی حیوان انسان کا مقابل نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح کوئی بھی انسان چاہے پوری دنیا کی انسانیت مل جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے لے کر قیامت تک آخری مومن، محدث، مجتہد، فقیہ، تابعی، صحابی، ولی اللہ، سب مل جائیں لیکن نبی کا مقابل نہیں ہو سکتے۔ اور رسالت اور نبوت کا مقام انسانیت سے اوپر ہے، وہ انسانیت سے بہت اوپر ہے۔ محنت کرنے سے کوئی نبی نہیں بنتا، دعا کرنے سے کوئی نبی نہیں بن جاتا۔ آپ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ مجھے نبی بنا دے؟ آپ 3 سال مسلسل، جب آپ کی عمر مبارک 38 برس تھی، اس سے لے کر 40 سال، 3 سال بنتے، 3 رمضان آئے، آپ نے پورا رمضان غار حرا میں اعتکاف فرمایا۔ 3 سال غار حرا میں اعتکاف فرمایا، اور حضرت خدیجہ آپ کے پیچھے جایا کرتی تھی سامان خورد و نوش لے کر، اور اس اعتکاف میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو یا اللہ مجھے نبی بنا دے، کیونکہ کسی انسان کی دعا سے نبی نہیں بنتا، نہ خدمات سے نبی بنتا ہے، نہ چلوں سے نبی بنتا ہے، نہ حق اور باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دینے والا اللہ اسے نبی بنا دے، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ایک ہی پیمانہ بیان کیا ہے، اللہ جہاں چاہتا ہے رسالت اور نبوت کو رکھ دیتا ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، یہ عطائے ربانی ہے، اور اس کا پیمانہ دنیا کو نہیں بتایا کہ میں اس پیمانے پر انسان آ جائے تو میں نبی بنا دیتا ہوں، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ زیادہ جانتا ہے، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ دیکھو نا، مکے کے اندر بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے دانا، بڑی بڑی عقل والے، بڑے بڑے شعور والے، اور طائف کی بستی میں، اور طائف والوں نے تو کہا تھا جب حضور گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو ان 2 بستیوں میں، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، کیا اللہ کو ان 2 بڑی بستیوں میں سے طائف اور مکے میں آپ ہی ملے کہ تمہیں اللہ نے نبی بنا دیا؟ حالانکہ مکے میں بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے دماغوں والے، بڑے جرأت مند، بڑے بہادر۔ آپ خالد ابن ولید کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، کیسے منصوبہ ساز، کیسے بہادر، کیسے خوبصورت، کیسے جرأت مند، کیسے ذہین و فتین، کیسے شاہ سوار، کیسے تیر انداز۔ قبل ازر اسلام اور اسلام کے بعد ان کی خدمات مسلمہ ہیں، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے چاہا تو ایک ایسے انسان کو اپنا آخری نبی بنا دیا کہ جس کا باپ پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے جا چکا تھا، پیدائش سے پہلے جس کا باپ دنیا سے جا چکا تھا۔ اور حضرت عبداللہ کوئی مالدار بھی نہیں تھے، چند بکریاں، چند اونٹ ان کا کل ورثہ تھا، ایک لونڈی ام ایمن، چند بکریاں اور چند اونٹ ان کا کل ورثہ تھا، اتنے بڑے مالدار بھی نہیں تھے۔
اور ابھی 24-25 سال کی ان کی عمر تھی کہ دنیا سے چلے گئے. ابھی انہیں اپنی صلاحیت منوانے کا وقت بھی نہیں ملا تھا. اللہ نے چاہا نا تو ایک یتیم بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا اور اس کے لیے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک. آپ حج کے موقع پہ جائیں, ویسے بھی عمرے میں بھی چلے جائیں, آپ حج کے موقع پر ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر آپ دیکھ کر آ سکتے ہیں کہ آپ کو کون ملیں گے. آپ کو شامی اور لبنانی ملیں گے, آپ کو ہندی اور سندھی ملیں گے, آپ کو افریقی اور امریکی ملیں گے, آپ کو افغانی ملیں گے, 57 ممالک کی مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف رنگوں والے, یمن کے بدو, افریقہ کے تپتے صحراؤں کے کالے رنگ کے لوگ, چھوٹے چھوٹے قد کی عورتیں اور مرد, مختلف رنگوں کے لوگ, مختلف قد کے لوگ, مختلف بولیاں بولنے والے, اور لاکھوں کی تعداد میں آپ ان کو دیکھیں گے. آپ ان کو دیکھیں گے, بچوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو, عورتوں کو, مردوں کو, کہ وہ مدینے کی فضاؤں میں کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, یا اللہ اپنے نبی محمد پہ اپنی رحمت نازل فرما. وہاں آپ کو ترجمہ سمجھ آئے گا ورفعنا لک ذکر, کہ اے میرے حبیب ہم نے تیرا ذکر بڑا اونچا کر دیا. وہاں اس منظر کو دیکھو جا کر کہ ورفعنا لک ذکرک کا ترجمہ تمہیں سمجھ وہاں آئے گا. لاکھوں بولیاں بولنے والے ایک ہی بول بول رہے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا, غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں نبی نہیں تھا, میں غلام احمد تھا. اور احمد نام کس کا ہے؟ حضور کا. پہلی کتابوں میں حضور کا نام کیا تھا؟ احمد. تورات میں, انجیل میں حضور کا نام احمد ہے, اور قرآن میں حضور کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا, یعنی اللہ کی تعریف سب سے زیادہ حضور کیا کرتے تھے. اور محمد کا معنی سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے. اور مخلوق میں, انسانوں میں حضور سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں کی گئی. کہتا ہے میں غلام احمد تھا, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام تھا. میں حضور کی غلامی 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 کرتے 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 میں احمد بن گیا. میں کیا بن گیا؟ احمد. میں نبی بن گیا. غلامی کرتے 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 کرتے, بھلا ایسے بھی ہوتا ہے؟ اگر غلامی کرتے 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 کوئی نبی بنتا تو بلال بنتا. کیا خیال ہے؟ غلامی کرتے, نوکری دیتے دیتے کوئی نبی بنتا تو ابو بکر بنتے. ایسے نہیں بنتے نبی. محنتوں سے, کوششوں سے, علم سے, عقل سے, شہرت سے, دولت سے. یہ اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت و رسالت کے منصب پہ فائز فرماتا ہے. تو اللہ نے چاہا تو عبداللہ کے بیٹے کو نبی بنایا, اور پھر خاتم المرسلین بنایا, پھر قرآن جیسی کتاب اس پہ اتاری. تو یہ تو بات, یہ عنوان آیا کہ کوئی ساری انسانیت مل کر نبی نہیں بن سکتی. اور یہاں میں عرض کروں گا کہ اہل حدیث پہ یہ تانا کسا جاتا ہے کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں نا. یہ ایک پراپیگنڈا ہے. نبی ہم جیسا اور ہم نبی جیسے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
او بھائی قرآن کا ترجمہ سنے کہ اللہ کہہ رہا ہے کل تو کہہ، میں مناظرہ نہیں کر رہا، یہ نور بشر کی بحث نہیں ہے جو میں کرنے لگا ہوں، نہیں جو روایتی ہوتی تھی، نہیں کل، یہ سورہ کہف کی آخری آیت جو میں نے پڑھی، اے میرے حبیب کہہ دو انما انا بشر مثلکم، کہ میں بظاہر تو تم جیسا انسان ہوں، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے، میری ضرورتیں بھی انسانوں جیسی ہیں، میں بھی خوشی کو محسوس کرتا ہوں، میں بھی غم کو محسوس کرتا ہوں، میرا بھی حسب نسب ہے، میں بھی ایک معاشرے کا حصہ ہوں، لیکن کس چیز نے مجھے ممتاز کر دیا تم سے؟ انما یوحا الیہ، کہ میری طرف جبریل اللہ کا پیغام لے کے آتا، اور پیغام کیا لاتا ہے؟ انما هو الہکم، یوسف پہ بات لاتے ہیں، عام طور پہ آپ سنیں گے، لیکن مجھے چونکہ واقعاتی تقریریں کم آتی ہیں، میں تو ایک حوالے سے ذکر کروں گا مختصر وقت میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اور ان کی مرضی یہ تھی
کہ یہ راستے کا کانٹا ہماری راہ سے ہٹ جائے. یہ باپ کی آنکھ کا تارا ہے اور اس کی وجہ سے باپ ہم سے محبت نہیں کرتا, اس کو راستے سے ہٹا دے. لیکن پھر بھائیوں میں عرض کروں گا, ہوتا وہ ہے جو منظور خدا ہوتا, اور اللہ دیکھ رہا ہے. اے آنکھ سے بات کرنے والے, خدا تیری آنکھ کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ اس وقت مجھے بھی دیکھ رہا ہے, آپ کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے منصوبے مکمل ہو رہے ہیں, انسانوں کی تدبیریں ٹوٹ رہی ہیں, تقدیر اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے, اور تدبیریں راستوں میں رہ رہی ہیں. انہوں نے تدبیر کی, اقتلوہ, اسے قتل کر دو. اب اطرحوہ ارض یخل لکم وجہ ابیکم, پھینک دو, پھینک دیا. اب اللہ کی مرضی دیکھو, اللہ نے قتل ہونے سے بچایا. پھر اللہ نے کینان سے یعنی فلسطین سے کہاں پہنچایا؟ مصر پہنچایا. اللہ اپنی منشا کو پورا کر رہا ہے, اور مصر کے بازار میں بکے. خریدار کوئی اور بھی آ سکتا تھا, لیکن خریدار اللہ نے وہ بھیجا جس کا مقام بادشاہ کے بعد دوسرے نمبر پر تھا. یوسف علیہ السلام اس عزیز مصر کے پاس رہے نا, جو وزیر اعظم کے بعد دوسرا عہدہ تھا. یہ کہ اس کے گھر میں پہنچایا, اسے خریدار بنا کر بھیجا, تاکہ بڑے گھر میں رہ کر آداب شاہی کو سیکھ سکیں. کیونکہ کل ہم نے اسے نبی بھی بنانا ہے اور مصر کا بادشاہ بھی بنانا ہے. اس گھر میں رہے, خوب آداب شاہی جانے, بڑے بڑے لوگوں کا آنا جانا, اور سب کچھ اللہ نے سکھا دیا. اور پھر آگے ایک امتحان میں پڑ گئے. اس کی عورت یوسف علیہ السلام پہ کیا ہوگی؟ فریفتہ ہوگی. یہ واقعہ تو اپنے آپ کو اسی طرح حفظ ہے جس طرح آپ کو سورہ فاتحہ حفظ ہے. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یہ عورت حضرت یوسف کو تنہائی میں لے گئی. ان کے غلام تھے, حکم کے پابند تھے, وہ تنہائی میں چلے گئے, لیکن انہیں کیا خبر کہ کیا ہونے والا ہے. جا کر کہنے لگی, وکالت حیت لک قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. ترجمہ سماعت فرمائیں. اور جا کر تنہائی میں کہنے لگی, وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ, یوسف آگے بڑھو, میری طرف آگے بڑھو. یوسف علیہ السلام حیران ہو گئے. قال معاذ اللہ, قال معاذ اللہ, فرمانے لگے اللہ کی پناہ. عمر 22 سال, عمر 21 سال, عمر 23 برس, یہاں ان کی عمر نظر آتی ہے. قال معاذ اللہ, اے میری مالکن اللہ کی پناہ. انہو ربی احسن مثوایا, یہ جو میرا مالک ہے, تیرا شوہر, اس نے تو مجھے بڑے پیار سے پالا, میری بڑی خدمت کی, مجھے بہت کچھ سکھایا, اور اس نے مجھے بڑا پیار دیا. انہو لا یفلح الظالمون, اگر میں تجھ سے بدکاری کروں تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہے؟ مجھ سے بڑا خائن کون ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ ہمت بِهِ, تو یہ عورت پھر خود بڑی آگے. پہلے اس نے کہا حیت لک, آگے آؤ. اب
اب کیا اس نے کیا؟ جب یوسف علیہ السلام کا جواب سنا، کہنے لگی وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، یہ برائی کا ارادہ کر کے آگے بڑھی۔ جب آگے بڑھی یوسف کی طرف، تو یوسف علیہ السلام کیا کرنے لگے؟ یہ بڑا مشکل مقام ہے۔ ایک مالکن، امیر زادی، بڑے منصب والے مرد کی عورت اور خوبصورت، تنہائی، اور یوسف علیہ السلام 22-23 سال کے جوان، اس سے بڑا مشکل مقام ایک انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اور قرآن نے بھی اسے مشکل مقام کے طور پہ بیان کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَحَمَّ بِهَا، یوسف بھی برائی کا ارادہ کر لیتا، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ اپنے خدا کی دلیل نہ دیکھتا۔ خدا کی دلیل کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کی دلیل نہ دیکھتا۔ یہاں کچھ روایات اسرائیلی ملتی ہیں کہ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر حضرت یوسف کے سامنے کی گئی۔ یہ اسرائیلی روایت ایک ملتی ہے، اس میں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ بعد میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے یوسف کے ذہن میں ڈالا، اے یوسف تو نبی، تیرا باپ نبی،